السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ببانگ دوہل کہا جا سکتا ہے
کہ یہ ضابطہ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطہ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطہ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطہ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر سدحیف ایسا دستور الحیات جس قوم کے دامن میں ہو، وہ قوم اس قدر بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہی ہو جیسے کہ آج تختہ عرش پہ ہم ہیں۔ قرآن وہ مقدس ضابطہ حیات ہے کہ جس نے انسانی زندگی میں اس کی زندگی کے ہر پہلو میں اس انداز سے رہنمائی کی ہے کہ اگر انسان قرآن کی آواز پہ لبیک کہے تو وہ دنیا میں پرسکون زندگی بسر کر سکتا ہے۔ قرآن جس قوم کو ملا وہ زمانے میں اس قدر گری ہوئی قوم تھی کہ لوگ انہیں بدو اور جہل کہتے تھے۔ ان بدوؤں اور جہلوں نے قرآن سے دلی تعلق پیدا کیا، پھر انقلاب یہ آیا کہ آج ان کا نام زبان پہ آئے تو کروڑوں زبانیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں۔ یہ کارنامہ قرآن کا کارنامہ ہے، اور اس کارنامے کو چار چاند لگانے کے لیے محمد رسول اللہ نے اپنا کردار پیش کیا ہے۔ جو انسان اس سے ہٹ کے زندگی بسر کرتا ہے وہ کامل و اکمل انسان نہیں بن سکتا، اور نہ معاشرے کے لیے نذیر بن سکتا ہے۔ غور فرمائیں، جو میں نے آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے محبوب زمین پہ بسنے والے تمام انسانوں کو کہو کہ کائنات کا تخلیق کار تمہارا الہ و معبود صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی کائنات میں دخل عمل دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ایک تو اللہ سے یوں تعلق پیدا کرو، یوں رشتہ جوڑو کہ کائنات کی ہر قوت کی نفی کر دو، اس سے ایسی لو لگاؤ کہ کسی دوسرے کا کوئی تصور نہ ہو۔ پھر اس کے بعد کہا جو آدمی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، ایک تو اللہ کو مانو، اس کی قوت کو، اس کی طاقت کو، اور دوسرا اگر تمہیں یہ یقین ہے کہ تمہاری ملاقات اللہ سے ہوگی اور اپنی ساری زندگی کا اللہ کو حساب دینا ہے، فرمایا اگر یہ تمہارے دل میں تصور ہے تو کرنا کیا ہے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک عمل کرنے ہیں، اچھے عمل کرنے ہیں،
عمل خیر سے تعلق پیدا کرنا ہے، خود بھی بہتر بننا ہے، قوم کو بھی بہتر بنانے کے لیے توغدو کرنی ہے. اور وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. فرمایا ختم ہوتی بھی بات یہیں پہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا. غور فرمائیں کہ اللہ نے کس طرح ہمیں وہ بنیادی دستور دیا ہے، سوچ دی ہے، تصور دیا ہے، جس تصور کو پا کے سمجھ کے اپنا کے ہم اپنی اس دنیا کو آباد کر سکتے ہیں جس نے ہمیشہ رہنا. یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی. انسان آتا ہے، کوئی آتے ہی چلے جاتا ہے، کوئی 2 سال 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال 150 سال. پہلے زمانوں کی بات ہے 1000 سال 1200 سال، لیکن آخر اس جہان کو چھوڑنا پڑا ہے. فرمایا تم نے وہاں جانا ہے. اللہ کیا دستور دے رہا ہے ہمیں، کیا تصور دے رہا ہے، خیال دے رہا ہے. تم نے وہاں جانا ہے جہاں جا کے زندگی ختم نہیں ہوگی. جو آگ میں ہے ہمیشہ آگ میں، جو باغ و بہار میں ہے وہ ہمیشہ باغ و بہار میں. اور اس دنیا میں باغ و بہار حاصل کرنے کے لیے کردار کیا ہے؟ عمل صالحہ، نیک عمل، اللہ کی رضا کے مطابق، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے فرمان کے مطابق. جو یوں عمل کرتا ہے اللہ ارشاد فرماتے ہیں وہ میرا محبوب ہے، اور اس جگہ پہ داخل کیا جائے گا جس جگہ کی حسن و خوبصورتی کو انسان تصور میں نہیں لا سکتا. جو قرآن کہتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کامیابی و کامرانی کے لیے نیک عمل کی ضرورت ہے، اور محض نیک عمل نہیں بلکہ تمہارا عقیدہ توحید مضبوط ہونا چاہیے. جس کی توحید کامل و اکمل نہیں وہ لاکھ نیک عمل کرے، 50 جہاد کرے، لاکھوں حج کرے، اسے جہاد کا کوئی ثواب نہیں، اسے حج کا کوئی ثواب نہیں، اسے قتال کا کوئی ثواب نہیں. اس لیے کہ اللہ کو مکہ کا کافر بھی مانتا تھا، جن کو سمجھانے کے لیے راہ راست پہ لانے کے لیے قرآن آیا اور محمد رسول اللہ. مکہ کا کافر بھی اس اللہ کو مانتا تھا جس کو ہم مانتے ہیں. مکہ کا کافر ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ابو البختری، سب کافروں کے سردار اس اللہ کو مانتے تھے جس اللہ کو ہم مانتے ہیں. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ، جن کو تم مانتے ہو ان کا کوئی کردار نہیں، صرف اللہ. مکہ کے کافر محمد رسول اللہ کے دشمن بن گئے. اللہ نے کہا ہے اگر توحید تمہارے دامن میں ہے، جیسی توحید محمد رسول اللہ نے تمہارے سامنے بیان کی ہے، یہ توحید کوئی توحید نہیں کہ اللہ کے نام کی نظر و نیاز بھی فلاں کے نام کی بھی، اللہ کو مدد کے لیے پکارے فلاں کو مدد کے لیے پکارے، اللہ کو مختار سمجھتا ہو فلاں کو مختار سمجھتا ہو. جو اللہ کے اختیارات میں کسی کو شامل کرتا ہے وہ قطعاً وہ نہیں موحد ہو سکتا. موحد وہ ہے جو ساری کائنات کی طاقتوں کی نفی کر کے اللہ کا اثبات کرتا ہے. فرمایا اگر یہ ایمان تمہارے کردار میں ہے تو تمہارے نیک عمل قابل قبول ہیں. میں عرض کرتا رہتا ہوں نا کہ توحید کے بغیر کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا، کوئی جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا. اگر اللہ بھی مشکل کشا ہے، فلاں بھی مشکل کشا ہے، اللہ کے نام کا بھی دو، فلاں کے نام کا بھی دو، اللہ بھی اختیار رکھتا ہے،
فلاں بھی اختیار رکھتا ہے. اگر یہ عقیدہ ہے تو یہ تو ابو جہل کا بھی عقیدہ تھا. قرآن کہتا ہے، قرآن کہ مکے کا کافر کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کے سامنے اس لیے جھکتے ہیں، سجدہ تعظیمی ہے کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے. یہ عقیدہ تو مکے کے کافر کا بھی تھا. اس عقیدہ کا حامل آج اگر سمجھتا ہے وہ مومن ہے تو یہ بات قطعی طور پہ صحیح نہیں ہے. اللہ کی یکتائی کا یوں اعلان کیا جائے کہ دوسرے کا تصور بھی ذہن میں نہ آئے، پھر توحید ہے، پھر ایمان ہے. اور اللہ یہی کہتے ہیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، لوگ اللہ کے حضور کہ انسانوں کے اعمال اللہ کے حضور حاضر ہوں گے. نماز آئے گی، اللہ میں نماز ہوں، تیرا حکم. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحیح ہے، تو عمل خیر ہے، تو بہترین عمل ہے، تو اچھا عمل ہے. روزہ آ گیا، اللہ میں روزہ ہوں، تیرا حکم فرمایا تو عمل خیر ہے، تو ایک اچھا عمل ہے، تو خیر ہی خیر ہے. صدقہ آ گیا، اللہ میں صدقہ ہوں، زکوٰۃ ہوں، خیرات ہوں. فرمایا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو ایک اچھا عمل ہے. بات ذرا غور سے سنیں، یہاں نہیں رہنا، میرے موضوعات ہی یہ ہیں کہ آگے جانا ہے اور کچھ کر لیں. فرمایا تو اچھا عمل ہے. یوں ہی سارے عمل اللہ کے حضور پیش ہوں گے، نیکیاں، اچھائیاں، بھلائیاں، احکامات، فرائض اللہ کے دربار میں آئیں گے. کہتا کون ہے؟ آقا کائنات محمد الرسول اللہ، جن کی زبان اقدس و مقدس سے کسی غلط بات کے نکلنے کا تصور ہی کفر ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی کہیں تو سچ ہے، لیکن بھیجنے والا کہتا ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرا محمد منہ سے بات ہی نہیں کرتا جب تک میں آسمان سے وحی نہیں کر دیتا. وہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اعمال آتے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کار خیر ہو، عمل خیر ہو، بڑا اچھا عمل ہو. پھر آخر میں اسلام آتا ہے. اللہ تو سلام ہے اور میں اسلام ہوں، تو تمام قسم کے عیوب سے پاک، اور میں مجموعی طور پہ تیری فرما برداری. جو اسلام میں آ جاتا ہے وہ تیرا فرما بردار بن جاتا ہے. اللہ میں اسلام ہوں. کملی والے نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کہا تو ایک بہترین چیز ہے، بکل یوما آخذو وبکا اوتھیا، آج قیامت کے دن میں انسانوں کے ساتھ تیری بنیاد کے ساتھ لین دین کروں گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک عمل کرنے والا، بہترین عمل کرنے والا، مقبول عمل کرنے والا، حج کرنے والا، زکاتیں دینے والا، صدقات دینے والا، اگر سب کچھ کرتا ہے لیکن وہ اسلام میں داخل نہیں ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، پارسی ہے، ہندو ہے، بدھ مت ہے، کوئی بھی عقیدہ رکھنے والا ہے، اللہ کے نبی نے کہا میرا اللہ کہے گا کہ آج میں انسانوں کے ساتھ لین دین تیری بنیاد پہ کروں گا. اس کا مطلب ہوا کہ نیک عمل، اچھے عمل اگر کوئی اسلام کا باغی کرتا ہے تو ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں.
اعمال وہ اچھا نتیجہ پیدا کریں گے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پڑھنے کے بعد، جو اسلام سے تعلق نہیں رکھتا، جو اسلام میں داخل نہیں ہے، جو اسلام سے باہر ہے، وہ لاکھوں نیک عمل کرے، ان نیک اعمال کا کوئی نتیجہ نہیں اور ان کی بنیاد پہ کوئی خیر نہیں۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اللہ نے اس انداز سے کی ہے کہ ہر انسان کے دل کو اس بات کے لیے تڑپایا، آمادہ کیا کہ وہ اللہ کی رہنمائی اور اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے۔ اگر اللہ کے مطیع و منقاد ہونے کے بعد، اللہ کے نبی کے مطیع و منقاد ہونے کے بعد کو عمل کرے گا تو اللہ کہتے ہیں ذات نہیں دیکھی جائے گی، عمل دیکھا جائے گا۔ ایمان اور عمل، اگر انسان ایمان نہیں رکھتا، اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا، لاکھوں عمل بھی بیکار ہیں، اس لیے کہ ایمان کے بغیر، عقیدہ کے بغیر عمل کی کوئی حیثیت نہیں، اور اگر عقیدہ صحیح ہے عمل نہیں تو یہ عقیدہ اللہ کے دربار میں کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرے۔ قرآن کا فرمان یہی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، ارشاد فرمایا جو بھی انسان نیک عمل کرتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت، مرد ہونا یا عورت ہونا کوئی بنیاد نہیں، بنیاد ہے نیک عمل۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، آگے اللہ قید لگاتے ہیں وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ نیک عمل کرنے والا نیک عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت، اللہ بھرپور اس کو اجر دیں گے، جنت میں درجات اعلیٰ و بالا۔ اگر کوئی عورت ایسا کردار پیش کرتی ہے، ایسے اعمال کرتی ہے جو اللہ کو محبوب و مقبول ہے، مرد ان اعمال کو اپناتا نہیں، جنت میں مرد کا درجہ نیچا ہوگا اور عورت کا درجہ بلند ہوگا۔ اللہ نے فرمایا من ذکر او انثیٰ وہو مومن، اصل بات یہ ہے کہ وہ مومن ہو، فاولئک یدخلون الجنۃ ولا یظلمون نقیرا، فرمایا یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ذرے برابر بھی ان کے ساتھ بے انصافی نہیں ہوگی۔ عورت بڑی عامل ہے، عورت بڑی زاہد ہے، عورت بڑی تقویٰ کی تصویر ہے، توحید اس کے دل میں سمائی ہوئی ہے، اس کے مقابلے میں توحید کا علمبردار ویسے اعمال کے ساتھ اللہ کے دربار میں نہیں آئے گا، اس کا درجہ نیچا ہے، اس عورت کا درجہ بلند ہے۔ من ذکر او انثیٰ، یہی مطالبہ کرتی ہے آیت، کوئی بھی کرتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ واضح طور پہ اللہ نے اس بات کا انکار کر دیا ہے کہ کسی شخصیت کو دیکھا جائے گا۔ اگر ہم اس بد نصیبی کا شکار ہیں نا کہ جی فلاں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، فلاں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، فلاں کا پلڑا تھام لو، فلاں کے دامن سے لگ جاؤ تو نجات ہو جائے گی، یہ سب بکواسیات ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ ان کو نہیں مانتا، بلکہ واضح طور پہ توحید و رسالت کے اقرار کرنے والے کو کہا کہ جب تو اعمال کے ساتھ اپنے اللہ کے حضور آئے تو تیرا ایمان کامل و اکمل ہونا چاہیے، وگرنہ تیرا کسی سے بھی تعلق ہے، تیرا کوئی بھی پیر ہے، تیرا کوئی بھی رہنما ہے، تیرا کوئی بھی قائد ہے، تو بھی اور تیرا قائد بھی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تمہارے لیے مثال بیان کرتے ہیں منکروں، کس کے منکر؟ توحید کے، رب کی یکتائی کے۔ فرمایا اللہ کی یکتائی نہیں مانتے ہو
اور توحید کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کو بھی مانتے ہو؟ سن لو، اللہ تمہارے سامنے ایک مثال رکھتا ہے، مرنا جانا، قیامت کے دن اللہ کی گرفت میں نہ آ جانا، اللہ کے عذاب کا عذاب کا شکار نہ بن جانا، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی مانتے ہوئے کہ جی فلاں ہمیں جنت میں لے جائے گا، فلاں ہماری نجات کا سبب بن جائے گا، فلاں ہمیں اللہ کے عذاب سے بچائے گا۔ فرمایا نہیں، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، فرمایا ہم تمہیں بتاتے ہیں، اللہ کا نبی 950 سال اس نے اللہ کے دین کی تبلیغ کی۔ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا ہے 950 سال۔ فرمایا اس کی بیوی اس کے دامن سے وابستہ ہے، اور خامد و بیوی کا قرب اتنا ہوتا ہے کہ کائنات میں کسی دوسرے کا نہیں، اتنا قرب ہوتا ہے۔ فرمایا نوح کی بیوی ہے، لوط کی بیوی ہے، کانتا تحتا عبدین من عبادنا صالحین، اور ہمارے انتہائی محبوب و مقبول، ہمارے انتہائی دو پیارے اور محبوب ترین بندوں کی بیویاں تھی، فخانتہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا۔ کہا نبیوں کی بیویاں، نبیوں کا قرب حاصل کرنے والی، نبی کے ساتھ ایسا تعلق کہ کسی انسان کا دوسرے سے نہیں ہو سکتا، فخانتہما، ان دونوں نے نبیوں سے خیانت کی۔ جو عقیدہ لے کے نبی آیا، جو عمل پیش کیا نبی نے، اس عمل کو انہوں نے نہیں اپنایا، فخانتہما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ فرمایا پیغمبروں کی بیویوں کو کہا جائے گا جہنم کی آگ میں داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی سے تو تعلق ہے، نبی سے رشتہ تو ہے، نبی کی بیوی تو ہے، لیکن نبی کے فرمان کے مطابق وہ عمل نہیں کیے جن اعمال سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ قرآن آنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن بیان کرنے کا اللہ کے نبی کا مقصد کیا تھا؟ کہ اپنی قوم کو بتلایا جائے کہ ذات اور شخصیت کی کوئی حیثیت نہیں، ایمان کے ساتھ اعمال کی حیثیت ہے۔ اگر ایمان کے ساتھ دامن اعمال صالحہ سے خالی ہے، تمہارا ایمان تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اور ایمان پہلے میں نے عرض کیا ہے، ایمان یہ نہیں ہے کہ ہم مانتے ہیں جی اللہ کو مانتے ہیں، توحید کو بھی مانتے ہیں توحید کو بھی، اس کو بھی مانتے ہیں اس کو بھی مانتے ہیں، نہیں، کائنات کی ہر چیز کی نفی ایمان یہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ میرے محبوب و مقبول، لمبا عرصہ میرے دین کی تبلیغ کرنے والے، میری تعلیم کو عام کرنے والے، لوگوں کو اعمال صالحہ کی طرف بلانے والے، ایک لمبا عرصہ کردار ادا کرنے والے، جن سے شب و روز ان کی بیویوں کا تعلق تھا، لیکن تعلق کے باوجود ان کے نامہ اعمال میں نیک عمل نہیں تھے، اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ کوئی شخصیت کسی کے کام نہیں آ سکتی جب تک ایمان کے ساتھ اس کے دامن میں صالح اعمال نہیں۔ قرآن کا واضح ارشاد ہے۔ یہی نہیں، ایک اور قرب کی بات قرآن کرتا ہے، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ۔ اللہ کا نبی 950 سال اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے والا، لوگوں کو راہ راست کی طرف بلانے والا، اللہ کے لیے مارنے والا، مار کھانے والا، دن رات اللہ کی تبلیغ میں لگے رہنے والا انسان، بیٹے کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو باپ تھا، دل چھلک گیا۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اللہ نے کہا تھا نوح
جب عذاب آئے گا، طوفان آئے گا، لوگ میری گرفت میں آئیں گے، جب میرے باغی کائنات کے لیے عبرت کا نشان بن جائیں گے، میں تجھے اور تیری آل کو بچا لوں گا۔ ڈوبتے ہوئے دیکھا، پریشان ہو گئے، اللہ ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احق الحاکمین، تیرا وعدہ اللہ سچا ہے، وعدہ تو نے یہ کیا تھا کہ نوح تیری آل کو بچا لوں گا، تو میرا بیٹا میری آل ہے اللہ، تیرے جیسا فیصلہ کرنے والا کائنات میں کون ہے؟ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، غوطے کھا رہا ہے، مر رہا ہے، اللہ میری اولاد ان ابنی من اہلی۔ اللہ اپنے محبوب کی بات سنتے ہیں، جب محبوب نے بولنا ختم کیا تو کائنات کا رب اس کو مخاطب کرتا ہے، یا نوح انہ لیس من اہلک۔ یہ ساری چیزیں پیش نگاہ رکھنے والی ہیں۔ انہ لیس من اہلک، نوح کا بیٹا اس کے نطفے سے پیدا ہوا، اس کے زیر تربیت رہا، کتنے سال تک نبی اس کی نگہداشت کرتا رہا، اپنا بیٹا ہونے کے سبب ڈوبتے ہوئے دیکھا، اللہ کو کہا میرا بیٹا ہے، فرمایا انہ لیس من اہلک، یہ تیرا بیٹا ہی نہیں۔ کیوں جی؟ اللہ تو عالم الغیب ہے نا، کہ اس بنا پہ کہا تھا کہ نوح کی بیوی نے کوئی غلط کردار ادا کیا تھا، دامن داغدار تھا، غلط قدم اٹھایا تھا، اس لیے کہا انہ لیس من اہلک، انہ عمل غیر صالح، فرمایا نوح تیرے نطفے سے پیدا ہونے والا تیرا بیٹا نہیں، اس کے عمل صحیح نہیں، اس کے برے اعمال کی بنا پہ نبی کے بیٹے کو نبی پہ وحی کر کے کہا یہ تیرا نہیں، انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم۔ فرمایا اب تو نے سوال کر لیا ہے نا، اب تو نے کہہ دیا ہے نا، اس کے بعد نہیں کہنا انی اعظک ان تکون من الجاہلین، تمہیں واز کرتا ہوں نوح کہیں جاہلوں میں سے نہ ہو جانا۔ قرآن ہے بابا، میرا کہنا نہیں، تیرا کہنا نہیں، اس کا کہنا نہیں، جو میں کہوں گستاخ ہے۔ اللہ واضح کہتا ہے نوح تیرا بیٹا تیرا نہیں، اور آج کے بعد ایسے باغیوں کے لیے سفارش کی تو میرے کاغذوں سے نکل جاؤ گے۔ ان تکون من الجاہلین، نبی تھا، اللہ سے تعلق رکھنے والا، اللہ کا محبوب، فوراً سر جھکا کے کہا اللہ مجھے اس گناہ کی معافی دے دو۔ آج کے بعد نوح کے منہ سے یہ الفاظ نہیں لکھیں گے انہ ابنی ان ابنی من اہلی، اللہ تو سچ ہے۔ اللہ نے کہا اگر نبی کا بیٹا ایمان کا اظہار کر کے نیک عمل نہیں کرتا وہ کچھ بھی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پہلے اللہ نے دو نبیوں کی بیویوں کو کہا کی لدخل النار، کی لدخل النار ما داخلین۔ اللہ کہیں گے بد نصیب عورتوں، دامنے انبیاء سے وابستہ رہنے کے باوجود ایمان کا انکار، توحید کا انکار، امن صالحہ سے بھاگی، نبی سے تعلق تمہارے کام نہیں آئے گا، جہنم میں چلی جاؤ۔ اور دوسرا ایک اور نازک رشتہ جس سے بڑھ کے کوئی نہیں، اور بچہ لٹ پٹ رہا ہو نا، مار رہا ہو، تو باپ اپنے بچے کی جگہ آگے بڑھ کے اپنی جان دے دیتا ہے بچے کے لیے۔ کبھی کسی نے کو باپ دیکھے اس کا بیٹا پٹ رہا ہو، مار کھا رہا ہو تو باپ بھاگ جائے، بچے تو بھاگ جاتے ہیں، باپ نہیں بھاگتا، آگے بڑھ کے اپنی جان قربان کر دیتا ہے بیٹے کے لیے۔ اللہ نے کہا یہ تو تیرا ہے ہی نہیں،
عمل صالحہ نہیں، کہا اللہ مجھے معاف کر دو، آج کے بعد میں کوئی مطالبہ نہیں کروں۔ اس لیے اعمال اور ایمان ایک بنیادی کردار، میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ ایمان بغیر اعمال کے کسی کام کا نہیں، اور اعمال بغیر ایمان کے کسی کام کے نہیں۔ اور ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ایسا ہے کہ یکتا، اس کے ساتھ اس کا ہمسر، اس کی برابری کرنے والا نہیں، تنہا۔ امام طاؤس رحمہ اللہ علیہ واز کر رہے ہیں، اور واز میں ظاہر ہے لوگوں کو ترغیب دلانی ہے، تحریش دلانی ہے، اللہ کے عذاب و عطاب سے ڈرانا ہے، اللہ کی مغفرت کی نوید سنانی ہے۔ امام صاحب عذاب کی بات کرتے، واز ختم ہوگا، ایک شخص کھڑا ہوا، امام صاحب آپ نے جو واز کیا ہے وہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے فرمان کے خلاف ہے۔ اچھا جی، وہ کیوں؟ اور یہ تو قرآن کہتا ہے، یہ تو آقا نے کہا ہے۔ کہنے لگا لیکن آقا نے یہ بھی تو کہا ہے نا، لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کہ جس نے لا الہ پڑھ لیا، جس نے دامن اللہ تھام لیا، جس نے ساری کائنات کے باطل کا انکار کر کے اللہ سے رشتہ وابستہ کر لیا، اس کے ہاتھ میں اس عقیدے کی بنا پہ جنت کی چابی ہے۔ یہ بات نوٹ کرنے کی قابل ہے، کرو اور لوگوں کو بتاؤ کہ توحید کے بغیر کامیابی ناممکن ہے، کوئی بھی ہو، کوئی بھی۔ امام صاحب اللہ کے نبی نے تو یہ کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ کیوں؟ وما ينطق عن الهوى، جس مومن کا عقیدہ ہے کہ کائنات کے آقا زبان نہیں ہلاتے جب تک جبریل نہیں آ کے کہتا، وہ کیسے محمد رسول اللہ کے الفاظ کا انکار کر سکتا ہے؟ امام نے کہا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے۔ ایک چابی اپنے پاس سے دی، کہنے لگے وہ تالا کھول دو، لو چابی۔ چابی لی، تالے کے پاس گیا، دیکھا، کہنے لگا امام صاحب اس چابی سے تالا نہیں کھل سکتا۔ کیوں؟ کہنے لگا اس چابی کو دندانے نہیں ہیں۔ ارشاد فرمایا اللہ کے بندے، لا الہ کی چابی سے جنت نہیں کھل سکتی، جنت کا دروازہ، جب تک عمل ساتھ نہ ہو۔ اعمال بنیادی کردار ہے، علم بردار توحید جہنم کی آگ میں نہیں جھانکتا، جنت توحید کے وارثوں کے لیے ہے، لیکن توحید کا علم بردار جنت میں وہی جائے گا جس کے نامہ اعمال میں توحید کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی موجود۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پہ اس انداز سے رہنمائی کی اور قرآن کی طرف توجہ دلائیے۔ قرآن کہتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، کہ وہ جو عمل نیک کرتے ہیں، عمل صالحہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اجر کا مکمل ثواب دیں گے، مکمل ثواب، اور اپنی رحمت سے زائد بھی دیں گے۔ کیا ہے؟ 1 روپیہ خرچ کیا، 10 کا ثواب، 100 کا، 1000 کا ثواب، 1000 کا، 10,000 کا ثواب، اور 1 کا 700۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ 10 گنا دیتا ہے، آگے بڑھ کے فرمایا 700 گنا۔ بعض اعمال ایسے ہیں کہ انسان کی قلم اس کے ثواب کو لکھ ہی نہیں سکتی، فرشتوں کی قلم بھی نہیں لکھ سکتی۔ بعض عمل ثواب کے لحاظ سے ایسے ہیں، لیکن کہا کیا؟ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اپنے فضل سے اللہ نیک عمل کا اجر
اپنی مرضی سے اپنی رضا سے زیادہ بھی دے گا. یہ زیادہ کیا ہے؟ کیا زیادہ دے گا اللہ؟ کیا ہے اللہ کے پاس؟ اور فرمایا اتنا دوں گا کہ تمہارے تصور میں بھی نہیں ہے، لیکن ملے گا اسے جو توحید کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرتا ہے، عمل کے بغیر نہیں. اللہ ایک عورت کا تذکرہ کرتے ہیں، مقدس عورت کا قرآن. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، فرمایا مومنو تمہیں میں بھی کہتا ہوں، میرا محمد بھی کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب تک تمہارے کردار میں، ذات میں، رشتہ میں، تعلق میں عمل صالحہ نہیں، تمہاری کامیابی نہیں. اور اگر عمل صالحہ تمہارے اندر ہے نا، تو جو انسان کہتا ہے نا انا ربکم الاعلی، اللہ کیا ہے؟ میں ربوں کا رب ہوں. اللہ ارشاد فرماتے ہیں اس سے قریبی رشتہ بھی اس کو جہنم میں نہیں لے جاتا جس کا عمل اچھا ہے، توحید پائی جاتی. اس قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، آسیہ کہتی ہیں فرعون کی بیوی، اللہ میں تیری توحید کو مانتی ہوں، تو تنہا ہے، میرا خامد غلط کہتا ہے، یہ معبود نہیں، یہ رب نہیں، تو رب ہے. اور موسیٰ سچ کہتا ہے، میں موسیٰ کی رسالت کو مانتی ہوں، اللہ تیری توحید کو مانتی ہوں، اس کے معبودیت کا انکار کرتی ہوں. عندک بیتا فی الجنہ، مجھے جنت میں اپنے پاس گھر دے. اللہ کہتے ہیں کہ دعا کرتی ہے، ایمان کا اظہار کیا، کافر کا مقابلہ کیا، اللہ کی توحید کا اقرار کیا، اللہ کے فرمان کے مطابق عمل کیا. بادشاہ تھا، انا ربکم الاعلی کہتا تھا، جبین پہ بل پڑ گئے، سزا دینی شروع کی. اتنی سزا، اتنا تڑپایا کہ دیکھنے والے لرزاں ہیں. نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جاں بلب ہوئی تو اللہ نے جنت میں اس کو اس کا مکان دکھا دیا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے لوگ، عمل صالح کرنے والے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ انہیں ان کا پورا پورا اجر دے گا. یہ اجر ہے آسیہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ نے مرنے سے پہلے جنت میں مقام دے دیا. وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا آسیہ جنت میں محمد کی بیوی ہوگی. یہ ہے کہ اللہ عمل کرنے والوں کو ان کے عمل کا اجر دے گا، لیکن کردار دیکھنا ہے، سوچ دیکھنی ہے، خیال دیکھنا ہے. عمل کرتے ہوئے کس مقام پہ تھا؟ جس مقام پہ عمل کرتے ہوئے تھا اللہ فرماتے ہیں اس مقام کے برابر میں اس کو جزا دوں. اور اس سے بڑی کسی کے لیے کائنات میں کیا جزا ہو سکتی ہے کہ وہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں زائد بھی دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں، رحمت کرتا ہوں. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا اعلان کیا، لوگوں کو دعوت دی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، وہ کچھ ملے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. تمہارے اللہ کو تمہارے نیک عمل بہت محبوب ہیں، پورا پورا اجر دے گا. پھر ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ صَالِحًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، جس نے ایمان کا اظہار کرنے کے بعد کوئی معمولی سا عمل بھی کیا، معمولی سے معمولی، فرمایا اس کے عمل کا انکار نہیں، اس کے عمل کی جزا دی جائے گی. اِنَّ لَهُ کاتبون، معمولی عمل بھی ہم اپنے پاس کتاب میں محفوظ رکھتے ہیں
اور اس کو اس کی جزا اتنی دیں گے کہ اس کے خیال میں بھی نہیں آ سکتا. اور اگر عمل کرتا ہے نیک، اچھا بھلا، بہت اچھا، لیکن ایمان نہیں، تو اس کا عمل، اس کے کام قیامت کو نہیں آئے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت کیا، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو، تفلحو، فلاح پا جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے. کردار مصطفیٰ نے ایسے لوگ توحید سے وابستہ کیے کہ ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے گئے ان کے اوپر، لیکن ان کی توحید میں لرزہ نہیں آیا. زمین پہ چلتا ہے، قدموں کی آہٹ پیدا ہوتی ہے. میرے آقا جنت میں جاتے ہیں، فرمایا بلال تیرے قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں سنی. توحید کا علمبردار، توحید کے لیے مار کھانے والا، انگاروں پہ لیٹنے والا، سنگریزوں پہ جس کو کھینچا جا رہا تھا، توحید میں لرزہ نہیں آیا. زمین پہ چلتا ہے، اس کے چلنے کی آواز جنت میں آتی. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی طرف لوگوں کو بلایا، لوگ مخالف ہو گئے. مار دو، ختم کر دو، جلا دو، زمین پہ چلنا محال کر دو، مکہ میں نہ رہ سکے، نکال دو مکہ سے. چاروں طرف سے دشمنوں کی آوازیں آتی ہیں. ایک شخص کھڑا ہو گیا تھا، خبردار جس نے محمد کی طرف ہاتھ اٹھایا صلی اللہ علیہ وسلم. ابو طالب تم اپنے آباء و اجداد کے معبود کو نہیں مانتے ہو؟ مانتا ہوں. تو محمد اس کی توہین کرتے ہیں. فرمایا تم اپنوں کی عزت و افتخار قائم کرو، ان کی بڑائی بیان کرو، محمد کو اپنے کرنے دو. اگر وہ ان کا انکار کرتا ہے تو انکار کی گنجائش ہے، تم بھی تو اس کے معبود کا انکار کرتے ہو. اگر اس بنا پہ میرے بھتیجے کو مارنے کی کوشش کی، قتل کرنے کی، مار تو پڑتی تھی، قتل کرنے کی کوشش کی، یا کوئی اور، تو تمہارا مقابلہ کروں گا. اور جب تک ابو طالب زندہ رہا ہے میرے آقا کا دفاع کرتا رہا ہے. آقا کو جب شیب ہاشم میں گرفتار کر دیا گیا، محدود کر دیا گیا، تو ابو طالب بھی ساتھ وہاں بھوکا رہتا تھا. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے ایک دن خواب دیکھا، اپنے خواب میں دیکھا کہ میرا چچا جہنم میں ابو طالب، اور اس کے پاؤں میں انگار کی جوتی پہنائی ہوئی ہے، اس کا دماغ سر میں یوں ابلتا ہے جیسے ہنڈیا میں پانی ابلتا ہے. اللہ کے نبی کا دفاع، اللہ کے نبی کے سامنے سینہ صبر، کافروں کے خلاف بغاوت. لیکن میرے آقا نے کہا چچا کلمہ پڑھ کے ایمان میں داخل ہو جاؤ. نہیں بیٹا، میں تو اسی دین پہ مروں گا جس پہ میرا باپ دادا مرا. اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کا دفاع کرنے والا ساری زندگی دفاع کرتا رہا. میرے آقا نے کہا جہنم میں میں نے اس کو دیکھا ہے. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اعمال صالحہ کی قبولیت کی بنیاد ہے. اگر ایمان نہیں تو کوئی بھی ہے اللہ کے نزدیک نہ مقبول ہے نہ محبوب ہے. تو پھر اس کو کیا ملا؟ قیامت تک زندہ رہے گا. جب بھی محمد رسول اللہ کا نام آئے گا، ان کے ساتھ ان کے چچا کا نام آئے گا. جب بھی میرے آقا پہ ظلم و ستم کی باتیں ہوں گی، ابو طالب کے دفاع کی بات بھی آئے گی. قیامت کو کچھ نہیں، یہاں مل گیا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شاہ میں ہے، اللہ نے شاہ میں فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ. مومن ہو، عمل کیا ہو، اس کے عمل کی چھوٹا ہو معمولی ہو، اس کا انکار نہیں کیا جائے گا. اللہ کے نبی خواب میں جنت دیکھتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ میں جنت میں چل پھر رہا ہوں. ایک طرف گیا کھجوروں کے باغات ہیں،
اور ایک کھجور اتنی خوبصورت ہے کہ میرے قدم رک گئے. میں رک کے اس کھجور کے درخت کو دیکھتا ہوں. اتنا خوبصورت درخت، اتنا خوبصورت درخت کہ مجھے پوچھنا پڑا یہ کھجور کا درخت کس کا ہے. مجھے جنت میں فرشتے نے کہا کہ یہ ابو جال کا درخت ہے. ابو جال کا درخت. ابو جال تو میرے آقا کا دشمن ہے، اور ایسا بدترین دشمن کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا محمد کا سب سے بدترین جو دشمن زمین پہ ہے وہ ابو جال ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوں. ابو جال وہ مر گیا ہے، اس کا درخت جنت میں. کہا جس دن اکرمہ ایمان لایا ہے، مسکرا کے کہا کہ جنت میں نے جو وہ باغ کھجور میں بہترین کھجور دیکھی تھی وہ ابو جال کا کھجور کا پودا اکرمہ ہی ہے. زمین پہ ایمان کا اظہار کیا، عمل کیا. میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں، جنت کے باغوں میں ایک بلند عالی شان کھجور ہے، وہ ابی جال کا درخت ہے، وہ اصل میں اکرمہ ہے. عمل انسان کو جنت میں پہنچا دیتا ہے چاہے وہ ابو جال کا بیٹا ہو، لیکن ساتھ ہی مان ہونا چاہیے. جس کی توحید میں کمی ہے وہ سمجھ لے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس کی جنت میں جانے کا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ بات ہی کرنے والی نہیں ہے کہ توحید کا باغی شرک کا ارتکاب کرنے والا اللہ کا باغی جنت میں چلے جائے گا. اس کے اعمال جیسے بھی ہو، ایک نہیں لاکھ حج کیا ہو، اس نے دن رات خیرات کی ہو، دن رات صدقات دیے ہوں، اگر وہ محمد پہ ایمان نہیں رکھتا صلی اللہ علیہ وسلم، توحید کا علم بردار نہیں، اس کے عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ تشریف فرما ہے. احد کا میدان ہے، ایک شخص آیا لوہے سے ڈھکا ہوا ہے سر سے پاؤں تک. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقاتل او اسلم، جہاد کروں کہ اسلام قبول کروں. ارشاد فرمائیں کفر سے تائب ہوا ہوں، جہاد کا خیال دل میں آیا، ساری زندگی کفر پہ گزاری، اب میں کافر سے اللہ کے لیے لڑنا چاہتا ہوں. اقاتل او اسلم. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اسلم ثم قاتل. کیوں ارشاد فرمایا تھا؟ اس لیے کہ اسلام کے بغیر دامن میں کروڑوں نیکیاں ہوں، ان کی کوئی حیثیت نہیں. ایمان کے بغیر، توحید کے بغیر کروڑوں عمل کی کوئی حیثیت نہیں. فرمایا اسلم، پہلے اسلام قبول کر، اقتل بعد میں لڑ. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا اسلام قبول کر تاکہ تیرا جہاد قبول ہو. محمد کی قیادت میں جہاد کوئی حیثیت نہیں رکھتا جب تک تو محمد کا کلمہ نہیں پڑھتا صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ پڑھا، جہاد کیا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو گیا. رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا عملا قلیلا واجر کثیرا. عمل تو معمولی کیا ہے لیکن اجر بہت بڑا پا گیا، جنت مل گئی. ایمان لانے کے بعد، توحید کا علم بردار بننے کے بعد جہاد کیا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جہاد کر کے عمل تھوڑا کیا، چھوٹا کیا ہے، لیکن اس نے اجر بہت پا لیا. اللہ کے بندو، اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں جو عمل توحید سے خالی ہے، جو عمل ایمان اکمل سے خالی ہے. ایمان اکمل یہ ہے کہ توحید میں لرزہ نہ ہو اور توحید میں شرک کی علائش نہ ہو. جو توحید کی موجودگی میں آدمی معمولی عمل کرتا ہے، ایک عمل کرتا ہے، اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. زندگی کا کوئی پتہ نہیں. سب سے زیادہ بے وفا زندگی ہے، پتہ نہیں کب آواز پڑ جانی. آئیں اللہ کی آواز پہ لبیک کہیں، توحید کا پودا دل میں مضبوط کریں.
اللہ کی رحمت کی امید رکھ کے چھوٹے چھوٹے عمل کر لیں، اللہ کہتا ہے بڑے بڑے کر کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔